معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں انسان پر اتار اور چڑھاؤ کا زمانہ آتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان غمی محسوس کرتا ہے۔ ان تمام ماحول میں نظر اللہ جل شانہ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہماری نظر ہوگی تو یقیناً ہمارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ شکر کے مادے کا کیا مطلب؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان دنیا کی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور شیطان بندے کو منفی چیزوں پر نظر رکھوا دیتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ برا ہوا، یہ برا ہوا، یہ برا ہوا۔ اس وقت بندے میں منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ احادیث پاک میں اس کا حل بتایا گیا ہے کہ جب انسان پر ایسا موقع آئے تو اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ وہ یہ سوچے اگر میرے ساتھ یہ برا ہوا ہے تو کتنی اچھائیاں ہوئی ہیں، ان اچھائیوں کو غور کرے، ان اچھائیوں پہ غور کرے اور ان اچھائیوں کو اپنے سامنے رکھے۔ تو جب بندہ اچھائیوں اور بھلائیوں کو سامنے رکھتا ہے اور اس پر غور کرنا شروع کرتا ہے تو پھر انسان کے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہونے کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے جو بندے کو شکر گزار بندہ بناتا ہے۔ دیکھیں، تکلیفیں انسان پر ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ تکالیف نعمتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ آج کل ہم نعمتوں کو چھپا کے تکلیفوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اجی مجھے یہ تکلیف ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یہ تکلیفیں ڈاکٹر کو بندہ بتائے، حکیم کو بتائے، طبیب کو بتائے، معالج کو بتائے تاکہ اس سے علاج کر سکے۔ لیکن ہر جگہ جب ہم بیماری، تکلیف، برائی کا ذکر کریں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بھائی دنیا میں ہے ہی ہمارے ساتھ برائی، تو پھر کوئی بندے کو نیکی، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی خیر کی چیز یاد ہی نہیں رہے گی تو شکر انسان نہیں کر سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، بخار میں مبتلا ہو جائے، کوئی اور تکلیف میں ہو، کھانسی زکام لگ جائے، چھوٹا موٹا، انسان اس پر پریشان ہو کے بیٹھ جائے، لیکن یہ تو سوچے کہ میری آنکھیں تو ٹھیک کام کر رہی ہیں نا۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں ٹھیک نہیں کام کر رہی ہوتی۔ اگر کسی کے ہاتھ میں درد ہے تو یہ سوچے کہ ہاتھ کی نعمت تو میرے ساتھ ہے نا، تکلیف ہے چلو اللہ صحیح کر دے گا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہاتھوں کی نعمت میسر نہیں ہے۔ میرے پاؤں میں درد ہے لیکن میں یہ سوچوں کہ کوئی طبقہ ایسا بھی ہے جس کے پاؤں نہیں ہے، مجھے پاؤں تو اللہ نے دیا ہے نا۔ تو اگر بندہ یہ چیزیں ساتھ یاد کرے گا تو انسان میں صبر کا اور شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اور یہ وہ مادہ ہے جو انسان کو نیکیوں کے اوپر مطمئن رکھتا ہے۔ اگر یہ مادہ ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم صرف برائیوں کو، بیماریوں کو، تکالیف کو، ان جیسی چیزوں کو یاد کرتے پھریں گے، پھر ہماری مثال اس مکھی سی ہوگی جو ساری اچھائیاں چھوڑ کے گندگی کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو ہم اس برائی کے اوپر اپنی توجہ رکھ کے مرکوز ہو کر بیٹھ جائیں گے، اپنی نیکیاں، اپنی اچھائیاں، اپنی بھلائیاں، اپنی خیروں سے ہم صرف نظر کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، وہ پتہ نہیں کسی سفر میں کسی علاقے میں تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، کانوں سے بہرا تھا، زبان سے گونگا تھا، ہاتھوں سے لولا تھا اور پاؤں سے لنگڑا تھا، اور پتہ نہیں کوئی گھسٹ مسٹ کے اس کو کوئی ساتھ لایا اور پتہ نہیں کیا ترتیب دی، یعنی اس طرح مختلف تکلیفوں میں مبتلا تھا۔ اب نہ وہ آ سکے اکیلے طور پہ گھر سے، نہ وہ گھر جا سکے، یعنی ایسا ہی اس کے ساتھ کچھ سچویشن تھی، اور کچھ افراد اس کے ساتھ تھے جو اس کی میرے خیال میں کوئی بھیک وغیرہ منگوانے میں مدد کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے یہ نعمت تمہیں دی تھی، تم نے اس کا کیسا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے، فرمائے اس شخص پر کیا نعمت ہے، یہ جو بیچارہ اس طرح ہے اس پر کیا نعمت ہے، یہ اس سے کون سی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہلا سکتا ہے ہاتھ، نہ پاؤں سے چل سکتا ہے، اس سے کوئی نعمت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا ہے نا رضی اللہ عنہ، دیکھیں اگر وہ مومن ہے، ایمان کی نعمت اپنی جگہ، باقی معاملات لیکن حضرت عمر نے جسمانی نعمت کی بات فرمائی،
فرمایا اس پر تو ابھی بھی کئی نعمتیں برقرار ہیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کیسے کھانے پینے کے بعد پیشاب پخانا صحیح طریقے سے آ جاتا ہے۔ تو سوچنے لگے جواب سن کے لوگ کہ بات کا مطلب کیا ہے۔ تو بتلانے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو انسان کو پانی نہ ملے انسان پھر بھی مرتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور اگر پانی اندر چلا جائے وہ ہضم نہ ہو انسان پھر بھی تکلیف میں ہے، اور اگر وہ ہضم ہو جائے وہ باہر نہ نکلے انسان پھر بھی تکلیف میں ہے۔ تو کہا ان میں سے تو کوئی تکلیف اس کو میسر نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، آپ کی سوچ اتنی گہری سوچ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں اپنی تکلیفوں کو چھوڑ کے اپنی اچھائیوں پہ صرف نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی خیروں کو سامنے رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا۔ اسی طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بزرگ اولیاء اللہ اور اس طرح جو فقیر منش لوگ ہیں ان کو کبھی تکلیف ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس حالت میں بھی۔ کیوں؟ ایک جملہ کہتے ہیں صحت کی نعمت تو ہر وقت ہے، صحت کی نعمت تو ہر وقت ہے، بیماری بھی اس وجہ سے نعمت ہے کہ بیماری میں بندے کے گناہ ختم ہوتے ہیں، بیماری میں بندے کے گناہ جل جاتے ہیں، جیسے آگ لکڑی کو جلا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو جلا جاتا ہے، ایسے بیماریوں میں گناہ جل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن بیماری کی نعمت مانگنی نہیں چاہیے کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بیماری اور تکلیف کو اللہ کی لعنت سمجھ لیں۔ میرے دوستو، بیماری اور تکلیف تب اللہ کی لعنت بنتی ہے جب تکلیف ہمارے اوپر آئے اور ہمارا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے۔ اگر تکلیف آئے اور اللہ سے تعلق برقرار رہے تو کبھی بیماری نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک کا خلاصہ سناتا ہوں۔ فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ حتی یسمع تضرعہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، اللہ مجھے یہ اچھائی دنیا میں آخرت میں یہ مقام دے دے، تو اس کے لیے ترتیبیں ہیں، یا تو بندے نے مجاہدہ کیا ہوا ہو، یا اس کی نیکیاں اور ایمان کے معاملات اس جگہ پہ ہوں کہ وہ وہاں جا کر پہنچے تو پہنچ جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا فرما کر۔ اس تکلیف کی وجہ سے رب کی رحمت خاصہ ڈائریکٹ متوجہ ہوتی ہے اور وہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جو اس نے مانگے، اور یہ بغیر مجاہدے کے وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو کئی تکلیفیں ایسی ہیں، دیکھیں تکلیف نہ لعنت ہے نہ تکلیف رحمت ہے، حالات کو دیکھیں گے، تکلیف آئے اور اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے یہ تکلیف اللہ کی رحمت ہے، اور تکلیف آئے اور اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے، تکلیف آئے اور اپنے مولا کو ناراض کرنا بندہ شروع کر دے، تو اس کا معنی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لعنت اور زحمت بن کے آئی ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ ہے اذا احب اللہ عبدا، کہ بندے اور اللہ کی محبت کا ایک عالم یہ بھی ہے، ابتلا، اسے کسی نہ کسی آزمائش میں، بیماری میں، تکلیف میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ حتیٰ یسمع تضرعہ، اللہ پاک اس کی آہ سننا چاہتے ہیں تاکہ اس کی دعاؤں کو قبول کر سکیں۔ بعض اوقات ہم وہ مجاہدہ اور طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے جو دعا مانگ بیٹھتے ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، تو وہ دعائیں تو کسی ترتیب پہ جا کے ملتی ہیں، تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی تکلیف میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے یہ جملہ اس کے انٹرویو میں پڑھا اس کے بارے میں، حالانکہ وہ خود نیرو سرجن تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں 44 سال سے کمر کی درد میں، بیک بون پین میں مبتلا ہوں، حالانکہ وہ خود نیرو سرجن ہے، وہ اسی بیماری کا معالج ہے، اس کو پھر بھی یہ تکلیف ہے۔ اب کوئی اسے کہ اپنی تکلیف تو ٹھیک نہیں کر سکتا، بابا تکلیف کب ڈاکٹر نے ٹھیک کرنی ہے، تکلیف کب حکیم اور معالج نے ٹھیک کرنی ہے؟ شفا دینے والا تو الشافی اللہ ہے، وہ تو سبب ہے، وہ تو ذریعہ ہے، وہ ٹھیک تھوڑی کرے گا، لیکن وہ اپنا علاج نہ کر سکے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے درجے مقدر فرمائے ہیں وہ اس روزانہ کی تھوڑی تھوڑی تکلیف کی بنیاد پہ آخرت میں رتبہ مل جائے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جو صبر ہے نا، صبر، چاہے صبر بندہ کسی طریقے سے کر لے، کسی غم پہ کر لے، کسی تکلیف پہ کر لے، کسی بیماری پہ کر لے، کسی مظلومیت پہ کر لے، ناچاری میں، بے بسی میں صبر کر لے اور صبر کا مادہ اس میں آ جائے، اس کو کل قیامت میں جو نیکیاں ملیں گی نا
ہو سکتا ہے وہ نیکیاں اس نے پوری زندگی سوچی بھی نہ ہو، جس کا ثواب اس کو وہاں اس کے پلڑے نامہ اعمال میں مل رہا ہے۔ میں نے علماء کرام کی مجالس میں بیٹھ کے ایک دو مثالیں سنی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ایک شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیں گے، اور وہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ فرشتوں سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، میں تو حجاز کبھی زندگی میں گیا ہی نہیں ہوں، میں نے تو اللہ کا گھر اور نبی کا در دنیا میں دیکھا ہی نہیں تھا، یہ کسی اور کی نیکی ہے میرے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے۔ تو اللہ تو دلوں کے بھید سے واقف ہے نا۔ رب فرمائیں گے میرے بندے، میرے فرشتوں سے بھول نہیں ہوئی، یہ تو نے فلاں فلاں چیزوں پہ صبر کیا تھا، اس کے بدلے میں آج یہ تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ فرمایا اس وقت وہ بندہ چاہے گا اے کاش جن چیزوں پہ صبر نہیں کر سکا نا ان پہ بھی صبر کر لیتا، آج کے دن میں اس پر بھی مجھے نیکیاں مل جاتی۔ اور اسی میں شامل ایک وہ شخص بھی ہے جو دنیا میں دعائیں مانگے اور اس کو اپنی قبولیت دعا کی نظر نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ دعائیں میری قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو قبول ہو جاتی ہیں لیکن اس کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ کیا بعض اوقات دعا مانگتے ہیں تو وہی چیز مل جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کے بدلے میں کبھی عمر بڑھا دی جاتی ہے، کبھی بدبختی ختم کر دی جاتی ہے، کبھی رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی اولاد کی زندگی میں برکات دے دی جاتی ہیں، نہیں تو آخرت میں جو کوئی عذاب ملنا ہوتا ہے اس دعا کے صدقے اس عذاب کی تکلیف کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کے دربار میں آئے گا، میرے مولا میں نے تو یہ مانگا نہ ملا، پر اس کے بدلے میں آج یہ مل رہا، تو کہا یہ بندہ بھی چاہے گا کہ جو دعائیں قبول ہوئی تھی نا اگر وہ بھی قبول نہ ہوتی نا تو آج کے دن میں تو پہاڑوں کے بقدر نیکیاں مل جاتی۔ یعنی ہم انسان ہر حالت میں وہ کیا کہتے ہیں جلد باز بننے کے چکر میں ہیں۔ تو میرے دوستو ایسے نہیں ہیں، ہمیں صبر کا مادہ رکھنا چاہیے، شکر کا مادہ رکھنا چاہیے، تکالیف کے اوپر صبر کر کے اللہ کی نعمتوں کو سوچیں تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب ہمارے اندر اللہ صبر کا اور شکر کا مادہ پیدا فرما دیں گے۔ میرے دوستو جو شکر انسان کے دل میں آتا ہے نا تو رب کریم فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تمہارے شکر پہ نعمت بڑھا دیں گے۔ کیا مطلب؟ میں 2 آنکھوں پہ شکر کروں یہ 4 ہو جائیں گی، میں 2 کان پہ شکر کروں یہ 4 ہو جائیں گے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر نعمت کیسے بڑھتی ہے؟ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ نور اور طاقت پیدا فرما دیں گے جو رب کریم بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے میرے دوستو، آپ قرآن کریم دیکھیں نا، وقت کا نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اور اپنی اولاد کی اچھائی کے لیے، اپنے گھر والوں سے اچھائی لینے کے لیے، اپنے دوستوں سے بھلائی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کیا معنی؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میرے گھر والے، میری بیویاں یا میرے بچے، ان سے مجھے وہ سلوک عطا فرما جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے وقت کے نبی مانگ رہے ہیں۔ تو جب وہ اللہ سے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ازواج کے لیے مانگ سکتے ہیں، ہم نے کتنا مانگا؟ ہم صرف بچے کو 2 جملے سنانے میں بیٹھے، ایسے کر ایسے کر، اور وہ نہ کرے اور پھر اس کو ڈانٹ ٹپٹ۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی مصلی ڈال کے رب کریم سے مانگا کہ اے اللہ ان کو ایسا بنا دے، اے اللہ ان کو ایسا بنا دے، اے اللہ ان کو ایسا بنا دے؟ میں نے تو ان کے لیے مانگا نہیں ہے، تو مجھے ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ میں تو اکثر طور پہ قراء کو سمجھایا کرتا ہوں جو قاری بچوں کو مارتے ہیں نا، کہ جو قاری تہجد میں اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے، ان کے حفظ اور ذہانت کے لیے دعائیں نہیں کرتا، اس کو پھر ڈانٹ ٹپٹ کرنے کا حق کس بنیاد پہ دیا جائے گا؟ جسے اللہ سے مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کوئی اچھائی مانگ لوں اور صبح کے ان کے اوپر ڈنڈا اٹھا لے، کس بنیاد پہ اٹھائے گا؟ ہاں، ڈانٹ ڈپٹ کا حق اسے دے سکتے ہیں جو استاذ واقعی استاذ ہو، جس کے دل میں اپنے شاگرد کے لیے، اپنے ماتحت کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ جذبہ موجود ہو، جو جذبہ اسے رات کو بستر نیند سے اٹھا کر مصلی تہجد پہ کھڑا کر کے اللہ سے مانگنے پہ مجبور کر دے۔ پھر اس کا حق بن جائے گا، پھر اس کے معاملات ہو جائیں گے، پھر اس سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ہے والد اپنی اولاد کے لیے، ایسے ہی ہے خامد اپنی بیوی کے لیے، ایسے ہی ہے اوپر کا افسر نیچے اپنے جونیئر لوگوں کے لیے۔ ہم یہ سارے معاملات دیکھیں گے تب جا کر معاملہ بنے گا، ورنہ نہیں ہے۔ اگر پڑوسی کے شر سے بندے کو تکلیف لینی ہے تو اللہ کے لیے مصلی ڈال دینا، بیماری سے نجات لینی ہے تو اللہ سے مانگنا شروع کر دے،
احادیث پاک میں صحابہ کرام کی جوتی کا تسمے کو بھی کوئی جو ہے نا سچویشن خراب ہوتی تو وہ بھی اللہ سے مانگتے، حالانکہ تسمہ تو موچی سے جا کر آپ ٹھیک کرا دیں، تسمے سے مراد یا کوئی آزادیں جوتی تو پچھڑ ٹھیک تھی یا نہیں تھی، تو وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو رب کریم سے تعلق برقرار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار ہو، اور مسلمان کا رب سے تعلق برقرار ہوتے ہوتے ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں، رب کریم اس کو اس معاملے پہ لے آتے ہیں کہ اس کا دل دکھانے والے کے معاملات کے ساتھ اللہ نمٹ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والا بیٹھا تھا، اس کو کسی نے آ کر گالیاں دی، اس کا دل دکھایا، تو اس نے اپنے مرید کو کہا کہ جاؤ اس کو ایک تھپڑ مارو، تو مرید نے جاتے جاتے دیر کر دی، اتنے میں اس کا پاؤں بدکا اور اس کے گردن کی جو رگ تھی وہ پھٹ گئی اور بندہ مر گیا، وہ گر گیا۔ تو نے مرید کو کہا تو نے دیر کی ہے، ہو سکتا تھا تو بدلہ لے لیتا تو اللہ کی جو ہے نا غضب اس کے اوپر اتنا جلدی نہ آتا۔ کیوں؟ اس شخص نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے، اس کو شکر کا مادہ اس حد تک آ گیا ہے کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کی بات کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے روزے کے لیے، حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے باہر دیکھا تو میں نے کہا سحری تو ختم ہو چکی ہے، یہ حضرت بلال کا اندازہ تھا کہ سحری ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جو رسول اللہ کو بتایا گیا تھا اس پہ ابھی تک سحری کا وقت ختم نہیں ہے، حضور تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ کھانا تناول فرمانا چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام پھر بھی کھاتے رہے۔ حضرت بلال دوسری بار آئے تھوڑے وقت کے بعد، حضور علیہ السلام پھر بھی کھاتے رہے ہیں۔ یہاں تو ڈائریکٹ معاملہ تھا نا، وہاں تو پرا کے پھوٹنے کو دیکھا جا رہا تھا۔ جب تیسری بار حضرت بلال آئے نا تو ان کے اندازے میں 100% سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت بلال نے قسم اٹھائی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال وقت ختم نہیں ہوا تھا، لیکن تیری قسم اللہ نے رائے گاہ نہیں جانے دی، اللہ نے سحری کے وقت کو مکمل فرما دیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو کسی بات پہ قسم کھا لیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے بندے میں جذبہ؟ جب انسان اس طرح کے صبر کر کر کے ایک نتیجے اور ایک نہج پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ اگر نہج لینی ہے تو اس کے لیے پھر صبر کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اس کے لیے کچھ جھکنا ہوتا ہے، رب کریم کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ ایسے معاملات میں ایسے اور فلاں سے فلاں کر دے، تو ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اس میں جو میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو قسم اٹھا لیں تو اللہ پاک ان کو اس قسم سے بری فرماتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے یہ نبی کے ساتھ ہو یا صحابی کے ساتھ ہو، یہ ہر امتی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کچھ مادہ تو لے کر آئے، کوئی صبر تو کر کے دکھائے۔ ہم چھوٹی سی تکلیف پہ ہائے وائے کر کے رونا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تکلیف کو لوگوں کے سامنے برائیوں کے طور پہ بتانا اور سنانا شروع کر دیں، تو مجھے بتائیں پھر کیسے ہمارے اندر یہ مادہ پیدا ہوگا، کیسے لازیدنکم کا معاملہ ہوگا؟ تو ایسے نہیں ہے۔ تبھی میں نے شروع میں خطبے میں سورۃ الرحمن کی آیت پڑھی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رب کریم فرماتے ہیں جن تمہارے اوپر بھی کلمہ پڑھنا لازم ہے، اے انسان تیرے اوپر بھی کلمہ پڑھنا لازم ہے، پر تم دونوں اللہ کی نعمتوں کو کتنا جھٹلاتے رہو گے، کتنے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ہر قدم قدم پہ نعمتیں، قدم قدم پہ برکتیں ہیں۔ سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا مانگیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس امت کے معاملات کے اوپر امام الانبیاء بن کے آنا ہو، اس امت میں رب کریم آپ کو اور مجھے رکھ دے، یہ کم نعمت ہے؟ چھوڑیں باقی صحت کے معاملات کی نعمتیں، اولاد کی نعمتیں، باقی نعمتوں کے معاملات ایک طرف رکھ لیں، رسالت آپ کا امتی ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمتوں کے اوپر سب کچھ کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ جس کے لیے وقت کا نبی دعا کرے اللہ مجھے اس امت پہ پیدا فرما لے، اور آپ اور میں وداؤٹ اپلیکیشن اس امت کے ممبر بنے ہوئے ہیں، ہم نے تو کوئی درخواستیں تو نہیں دی، لیکن اللہ کا کتنا شکر، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے بندہ۔ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے آقا کریم نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا،
ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، ایقان کی نعمت ہے، احسان کی نعمت ہے، شریعت کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، ہماری صحت کی نعمت ہے، اولاد کی ہے، ازواج کی ہے، ماں باپ کی زندگی کی ہے، کاروبار کی برکات، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن اس ایک نعمت میں تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نعمتوں پر قدردانی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔